ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر آبپاشی سے دلی میں وزیر اعلیٰ کی ملاقات، پراناہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کے لیے نمائندگی۔ چندرائن گٹا میں اکبر اویسی کا 5 گھنٹے طویل دورہ، کنچن باغ میں پیدل دورے کے دوران عوام سے فردن ملاقات۔ آندھرا میں دارالحکومت کے قیام کے نام پر 5 لاکھ کروڑ روپے کا اسکیم، وائی ایس آر کانگریس لیڈر شری کانت ریڈی کا الزام۔ اور سابق رکن اسمبلی ٹی رمیش بابو کا بیٹا سرقے کی وارداتوں میں گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر آبپاشی اوما بھارتی سے ملاقات کی اور مشن کاکتیہ کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے مشن کاکتیہ کے آغاز کے موقع پر مرکزی وزیر کو شرکت کی بھی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ نے مرکز سے 100 کروڑ روپے کی امداد کی فراہمی، پراناہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کے لیے بھی نمائندگی کی۔ مرکزی وزیر نے کے چندر شیکھر راؤ کو تیقن دیا کہ 1 ہفتے میں جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ اوما بھارتی نے تیقن دیا کہ مرکز تلنگانہ کی ترقی کے لیے ممکنہ تعاون کرے گی۔ کے سی آر نے دلی میں دیگر مرکزی وزراء سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں 9 دسمبر بروز منگل کل جماعتی اجلاس منعقد ہوگا۔ اجلاس میں میٹرو ریل الائنمنٹ، ونائک ساگر کی تعمیر، حسین ساگر جھیل کی صفائی، سرکاری اراضی پر جبراً قبضوں کے علاوہ اراضیات کو باقاعدہ بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ جلد ہی پولیس شعبے کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ یادگیر گٹا میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر کے درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ یادگیر گٹا میں ڈی ایس پی سطح کے عہدیداروں کے تحت سلامتی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھاٹ روڈ پر پولیس چیک پوسٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے چندرائن گٹا کے 2 بلدی ڈویژنز کنچن باغ اور ریاست نگر کے مختلف محلہ جات کا زائد از 5 گھنٹے طویل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ اکبر الدین اویسی نے صبح کنچن باغ بلدی ڈویژن کے علاقے حافظ بابا نگر اور اس کے آس پاس کی بستیوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے فردن ملاقات بھی کی۔ ان کے ہمراہ سابق کوآپریٹر ممتاز علی اور دوسرے موجود تھے۔ شام میں قائد مجلس نے ریاست بلدی نگر ڈویژن کے علاقے عیدی بازار ڈویژن کے اور کمارواڑی کالونی، فتح شاہ نگر، ریاست نگر اور دوسرے علاقوں کا دورہ کیا اور قائد مجلس نے زیر التوا ترقیاتی پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ اکبر الدین اویسی کا جگہ جگہ شاندار خیر مقدم کیا گیا۔
ریاستی وزیر KTR نے کہا ہے کہ حکومت پر جتنا بھی بوجھ پڑے مستحق اور اہل افراد کو پینشن ضرور جاری کی جائے گی۔ KTR نے کہا کہ جاریہ ماہ کے آخر میں فوڈ کارٹس جاری کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے چاول کے کوٹے میں بھی اضافہ کیا ہے۔ IT کے وزیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ شنکر پلی میں سرکاری ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور شنکر پلی میں برقی مرکز کے قیام کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ کو واقف کرایا جائے گا۔ IT کے وزیر نے کہا کہ چیوڑلہ حلقے کو غیر معمولی ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رنگا ریڈی ضلع کو IT ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت کے اٹل موقف کے بعد بالآخر آندھرا کے وزیر تعلیم G. سرینیواس راؤ نے اعلان کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات دونوں ریاستیں علیحدہ طور پر منعقد کریں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس راؤ نے کہا کہ آندھرا پردیش میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز 11 مارچ کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ طور پر امتحانات کے انعقاد کے لیے تلنگانہ حکومت کے انکار کی وجہ سے علیحدہ طور پر امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ EAMCET امتحان کے انعقاد کے مسئلے پر ابھی صورتحال واضح نہیں ہوئی، اس سلسلے میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر شریکانت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ دارالحکومت کے قیام کے نام پر 5 لاکھ کروڑ روپے کا اسکیم ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شریکانت ریڈی نے تیلگو دیشم حکومت کے 6 ماہی دور حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو دیشم نے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ شریکانت ریڈی نے کہا کہ ریاست کو پروجیکٹ کے حصول میں بھی تیلگو دیشم حکومت ناکام رہی ہے۔ 9 دسمبر بروز منگل تلنگانہ کے تمام اضلاع میں صدر کانگریس سونیا گاندھی کے یوم پیدائش کی تقاریب بڑے پیمانے پر منائی جائیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس پونلا لکشمیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منگل کو گاندھی بھون میں آتش بازی کی جائے گی۔ پرکاشم ہال میں مختلف مقابلوں میں کامیاب طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بعد میں 4 بجے نمائش گراؤنڈ پر ایک مباحثہ بھی منعقد ہوگا۔ پونلا لکشمیا نے کہا کہ سونیا گاندھی نے تلنگانہ کی تشکیل کے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور تلنگانہ عوام کے لیے ان کی خدمات کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج پیش کیا جائے گا۔ BJP لیڈر کرشنا ساگر نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ حکومت سے زیادہ آپریشن آکرشن پر توجہ دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا ساگر نے سوال کیا کہ GHMC انتخابات کے انعقاد کو تعطل سے کیوں دوچار کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ مخالف جمہوریت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ نے لوک عدالت میں 8777 مقدمات کی سماعت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ مقدمات میں بینکوں، اراضی، BSNL کے علاوہ مجرمانہ اور چٹ فنڈ کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ مقدمات کی سماعت کے وقت ڈسٹرکٹ جج رادھا رانی، سینٹرل سول جج M کنکا درگا پرساد، ڈسٹرکٹ لیول سروس اتھارٹی جونیئر سول جج P نیراجا، جوڈیشل فرسٹ کلاس مجسٹریٹ B درگا پرساد کے علاوہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر راہل بوجا اور سپرنٹینڈنٹ پولیس موجود تھے۔ مذکورہ مقامات کی یکسوئی میں عدالت کو چالان اور دیگر فیسز کی شکل میں بینکوں سے 10,29,960 روپے، BSNL سے 1,19,000، APTC سے 27,09,000 روپے اور رنگ روڈ پر ہوئے حادثات کے لیے 2,02,125 روپے کے علاوہ اراضی کے تنازعات کی یکسوئی سے 3,55,936 روپے حاصل ہوئے۔ نظامیہ طبی کالج چارمینار میں MD کی 5 مضامین کے لیے منتخب 27 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پرنسپل نظامیہ طبی کالج کی اطلاع کے بموجب معالجات، نسوان، ادویہ، حفظان صحت اور کلیات کے لیے 27 امیدواروں کو منتخب کیا گیا، جن کی فہرست NTR ہیلتھ یونیورسٹی وجے واڑہ کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی۔ ڈاکٹر واسیہ نوید نے بتایا کہ حکومت ہند کے متعین کردہ MD یونانی میں جاریہ تعلیمی سال کے تحت 4 امیدواروں کا داخلہ گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج میں 1 دسمبر 2014 کو ہو چکا ہے، جس میں سری لنکا کا 1 اور کشمیر کے 3 امیدوار داخلہ لے چکے ہیں۔
بنجارہ ہلز پولیس نے ایک سابق رکن اسمبلی کے بیٹے کو سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سری نگر کالونی کا ساکن ٹی سمن، جو انجینئرنگ سال آخر کا طالب علم ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے سرقے کی وارداتیں انجام دینے لگا تھا۔ پولیس کے مطابق سمن نے گزشتہ سال اکتوبر میں ایک گاڑی کا سرقہ کیا تھا۔ جاریہ سال اکتوبر کی 29 اور 30 تاریخ کے درمیانی شب بھی اس نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر واقع ہوٹل کے احاطے سے BMW گاڑی کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے 7 دسمبر کو کرشنا ساگر روڈ پر تلاشی مہم کے دوران مشتبہ حالت میں سمن کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے سرقے کی وارداتیں انجام دینے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے سمن کے قبضے سے 26 لاکھ روپے مالیتی 3 مسروقہ گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔ سمن سابق رکن اسمبلی ٹی رمیش بابو کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ وہ نمبر بھی نکال کے وہ گھر کے پاس رکھ لیے تھے۔ تو ایسی اس سے پہلے لاسٹ منتھ میں ایک ورنہ کا کافی سینٹر کے سامنے رکھے، تبھی وہ کافی سینٹر کو جو اونر کافی سینٹر کو جانے کے بعد وہاں کا کس بھی جسٹ انہوں نے وہاں رکھے گئے، وہ کس نکال کے چلے گئے۔ ایسی بیگم پیٹ لمٹس میں بھی ایک چمنی پب کے سامنے بھی ایسی تھیفٹ کرے۔ یہ تینوں کاروں کو ہم ریکوری کرے۔ ان کو بیسیکلی وہ انہوں کبھی بھی سٹی میں پھرتے رہتا، وہ کار نمبرز چینج کر کے پھرتے رہتا۔ کبھی کبھی ان کا نیم سٹیکر MLA نام کا MLA بول کے سٹیکر لگا کبھی پھرتے رہتا۔ So we recovered about the worth rupees of 60 lakhs worth cars. ابھی ایک BMW، ان کا فادر ایکس MLA ہے رمیش بول کے، ایکس محبوبہ ڈسٹرکٹ آف عالمپور کانسٹیٹنسی۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے طلائی چین چھیننے کے عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پہاڑی شریف کے ساکن محمد جہانگیر کو حبشی گڑا کے پاس گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران مشتبہ حالت میں دیکھ کر تحویل میں لیا گیا۔ پوچھ تاچھ کرنے پر اس نے اعتراف کیا کہ حیدرآباد میں اس نے طلائی چین چھیننے کی 9 وارداتیں انجام دی ہیں، جبکہ سیل فون چھیننے کی ایک واردات میں بھی وہ ملوث ہے۔ پولیس نے جہانگیر کے قبضے سے 9 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ اشیاء ضبط کر لیں، جس میں 10 طلائی چینز، ایک اسمارٹ فون، 2 بائکس بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ جہانگیر کو حیدرآباد اور سیبر آباد کے علاوہ افضل گنج پولیس حدود میں بھی سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں جیل میں ڈالا جا چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جہانگیر تنہا چلنے والی خواتین کو نشانہ بنایا کرتا تھا، جبکہ مصروف ترین پارکنگ علاقوں سے بھی اس نے بائکس کا سرقہ کیا تھا۔ وہ قبول کیا، تو جب ابھی اس کو پولیس اسٹیشن لا کے ہم انٹراگیٹ کیے، اس میں انہوں پورے 9 سنیچنگس اور ایک سیل فون کا سنیچنگ مطلب تھیفٹ کرنے کا انہوں قبول کیا، اور ان کا نام ہے محمد جہانگیر الیاس پرویز بابا، اور انہوں پہاڑی شریف کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے چوری کیے ہوئے ہیں، مطلب لیڈیز کے گلے میں سے وہ سنیچنگ کرے سو ہے، اور اس میں ان کو 2009 اور 2011 اور 2013 میں بھی ان کو اریسٹ کرے سو ہے۔ انہوں جیل سے قریب 11 مہینے کے پہلے نکلے تھے۔ وہ آنے کے بعد ابھی یہ 10 افینسز انہوں قبول کیے، اور اس میں ہم اس کے قبول کرنے کے اوپر ان کے پاس سے 9 سنیچنگس میں 10 چینہ برآمد کیے، اور ایک سیل فون بھی برآمد کیے، اور ایک ان کے پاس سے موٹر سائیکل بھی ہم سیز کریں۔ بادشاہ ملارم پٹنچیرو کے ایک پیٹرول پمپ کو مہر بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک شخص شنکر نے ویشنوی دیوی پیٹرول پمپ سے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروایا تھا۔ پیٹرول ڈالنے کے بعد جب اس نے موٹر سائیکل چلائی تو موٹر سائیکل میں کاربن اور دوسری ملاوٹی اشیاء کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی، جس پر متاثرہ شخص نے پہلے تو مذکورہ پیٹرول پمپ پر ہنگامہ کھڑا کیا، اور بعد میں اس نے متعلقہ MRO سے ایک تحریری شکایت درج کرائی، جس پہ MRO نے پیٹرول پمپ پہنچ کر پیٹرول کی جانچ کی تو اس میں گیس کا تیل پایا گیا۔ MRO نے ایک کیس درج کر کے ویشنوی دیوی پیٹرول پمپ کو مہر بند کر دیا۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن پر ایک کمسن لڑکا دستیاب ہوا۔
تفصیلات کے مطابق تروپتی کے ساکن 6ویں جماعت کے طالب علم اجے سدھارتھ کو اسٹیشن کی پٹریوں پر مشتبہ حالت میں دیکھ کر ریلوے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا۔ پوچھ تاچھ کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کے انکل نے اسے حیدرآباد لایا اور چھوڑ دیا تھا۔ پولیس کے مطابق سدھارتھ کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حکام نے سدھارتھ کو چائلڈ لائن نامی تنظیم کے حوالے کر دیا ہے اور اس کی ماں کو بھی اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر آبپاشی سے دلی میں وزیر اعلیٰ کی ملاقات، پراناہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کے لیے نمائندگی۔ چندرائن گٹا میں اکبر اویسی کا 5 گھنٹے طویل دورہ، کنچن باغ میں پیدل دورے کے دوران عوام سے فردن ملاقات۔ آندھرا میں دارالحکومت کے قیام کے نام پر 5 لاکھ کروڑ روپے کا اسکیم، وائی ایس آر کانگریس لیڈر شریکانت ریڈی کا الزام۔ اور سابق رکن اسمبلی ٹی رمیش بابو کا بیٹا سرقے کی وارداتوں میں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔